الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ گزشتہ نشست میں کچھ گفتگو ربا کے اوپر اور سود کے اوپر کی گئی تھی کہ جو اسلام کے اندر حرام ہے اور اس کے اوپر بڑی سخت وعیدیں ہیں، اور قرآن کریم اور احادیث میں اس کے اوپر بہت سخت سزاؤں کا بیان فرمایا گیا ہے، اور سود کی کچھ شکلوں کا اور صورتوں کا ذکر کیا تھا جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے۔ آج کی نشست میں کچھ بات قمار کے اوپر یعنی جوئے کے اوپر انشاءاللہ عرض کی جائے گی۔ قمار یا جوا بھی وہ چیز ہے کہ جس سے اسلام نے منع فرمایا ہے اور جو اسلام میں ناجائز ہے اور حرام ہے۔ قمار یعنی جوا بنیادی طور پہ اس معاملے کو کہتے ہیں کہ جو دو فریقوں کے درمیان اس طرح سے انجام پاتا ہے کہ کوئی آدمی، کوئی ایک فریق اپنا مال داؤ پر لگاتا ہے کسی غیر یقینی واقعے یا نفع کی امید پر، اس طریقے سے کہ یا تو اس آدمی کا مال دوسرے فریق کے پاس مفت میں چلا جائے گا یا دوسرے کا مال اس کے پاس آ جائے گا۔ مثال ہے کہ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ عام طور پہ کھیلوں کے اندر یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ دو پارٹیاں میچ کھیلتی ہیں، تو ان کھیلوں میں یہ شرط لگتی ہے کہ دو ٹیمیں کھیلیں گی یا دو افراد کھیلیں گے، اور ان میں سے جو آدمی بھی یا جو بھی ٹیم ہار جائے گی وہ جیتنے والے کو اتنی رقم یا فلاں چیز انعام میں دے گی۔ تو اب یہ آپ دیکھیں کہ دونوں کے دونوں اپنے مال کو اس طرح سے داؤ پر لگا رہے ہیں کہ یا تو ان کو دوسرے کا مال بھی مل جائے گا یا اپنا مال بھی ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو یہ جو ہے یہ معاملہ قمار کا کہلاتا ہے، جوئے کا کہلاتا ہے، اور یہ جائز نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے ایک پوری دنیا کے اندر رائج ہے کہ جناب مختلف قسم کی لاٹریاں نکلتی ہیں، اور لاٹری میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ آپ فلاں قسم کے کارڈز خرید لیں یا فلاں ٹوکن خرید لیں، یا جناب 20 روپے کا کارڈ ہے یا 30 روپے کا کارڈ ہے اور اس کے اوپر ایک میگا پرائز نکلے گا، کوئی بمپر پرائز نکلے گا، 10 لاکھ روپے کی لاٹری نکلے گی، 10 ملین روپے کی لاٹری نکلے گی، 1 کروڑ روپے کی نکلے گی، اور لوگ کروڑوں لوگ 20 روپے دے کر 30 روپے دے کر وہ کارڈ خرید لیتے ہیں، اور وہ پیسہ جمع ہو جاتا ہے، یا وہ جناب اپنے موبائل سے، اب آج کل تو شکلیں یہ ہیں کہ آپ موبائل پہ میسج آتا ہے کہ اگر آپ لاٹری میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں فلانا بٹن دبائیے تو آپ کے اکاؤنٹ سے 10 روپے کٹ جائیں گے یا 20 روپے کٹ جائیں گے اور آپ لاٹری کے اندر حصے دار ہو جائیں گے۔ اب یہ 10 روپے یا 20 روپے جو اس آدمی کی جیب سے گئے ہیں، یہ 10 روپے اس امید پہ گئے ہیں کہ مجھے شاید 1 لاکھ روپے کی یا 10 لاکھ روپے کی لاٹری میرے حق میں نکل آئے، اور اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس کی کوئی قرآن اندازی ہوگی، اور قرآن اندازی کے اندر وہ 1 لاکھ لوگوں میں سے کسی ایک آدمی کی وہ لاٹری نکل آئے گی، اور جناب وہ پیسے اس کو دے دیے جائیں گے، اور باقی پیسے جنہوں نے لاٹری کا انتظام سنبھالا تھا وہ ان کی جیب میں چلے جائیں گے، وہ ان کا پروفٹ ہو جائے گا۔ تو یہ اسلام کی نظر میں جائز نہیں ہے، کیونکہ جو آدمی اپنا پیسہ لگا رہا ہے وہ اپنا پیسہ داؤ پر لگا رہا ہے کہ یا تو میرا یہ پیسہ بھی ضائع ہو جائے گا اور یا پھر مجھے اس کے بدلے میں ایک بڑا پیسہ ملے گا۔ لہٰذا آدمی جو داؤ پہ لگاتا ہے وہ یہ سوچ کے لگاتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، اگر ضائع بھی ہوئے تو 20 روپے ہی ضائع ہوں گے یا 50 روپے ہی ضائع ہوں گے یا 100 روپے ہی ضائع ہوں گے، کوئی بڑی اماؤنٹ تو ضائع نہیں ہوگی۔ تو یہ اچھا، چاہے یہ روپوں کی شکل میں ہو
چاہے یہ لاکھوں روپے کی شکل میں ہو، کیونکہ بہت سارے ممالک کے اندر اس طرح کے کھیل ہوتے ہیں، اس طرح کے گیم ہوتے ہیں کہ جہاں پہ ایک عادت ہے کہ جی آپ یہ پیسہ لگائیں اور اس کے بعد مثال کے طور پہ آپ نے جناب 1000 روپے کی ایک باری خریدی، اور کوئی گیم ہے، جب وہ 1000 روپے کی باری ہے، اب آپ وہ کمپیوٹرائز گیم ہے اور اس کے اندر آپ جب بٹن دبائیں گے تو بٹن سے یا تو آپ کے 1000 روپے کے بدلے میں آپ کو کوئی 10,000 روپے کی چیز مل جائے گی، یا 20,000 روپے کی چیز مل جائے گی، یا ہو سکتا ہے 500 روپے کی چیز مل جائے، اور ہو سکتا ہے آپ کو کچھ بھی نہ ملے اور آپ کے پیسے ضائع ہو جائیں۔ تو یہ بھی جوا ہے۔ تو اس طرح کی معاملات یہ جائز نہیں ہوتے۔ اسی طرح سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جوئے کی مختلف شکلیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، اور یہ سب حرام اور ناجائز ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے اور بچانا چاہیے، کیونکہ یہ آمدنی میں ناجائز اضافے ہیں، اور یہ اپنی آمدنی کو غلط استعمال کرنا ہے۔ اگر کسی کے پاس سے یہ پیسہ جا رہا ہے تو گناہ کے اندر جا رہا ہے، اور اگر آ رہا ہے تو یہ حرام پیسہ ہے، اس کو ہرگز استعمال نہیں کر سکتے۔ تو ایک یہ ہوتا ہے کہ اخباروں کے اندر مختلف پزل یا انعامی مقابلے وہ سامنے آتے ہیں، اور اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جی یہ پزل ہے اور اس پزل کو آپ حل کریں، اور اس کی یہ فیس ہے، 10 روپے کی یہ فیس ہے یا 20 روپے اس کی فیس ہے، اور آپ یہ جمع کرا دیں، اور جب آپ جمع کرائیں گے تو اس کے بعد پھر آپ کو فلاں جو ہے انعام ملے گا، 50,000 روپے کا، 1,00,000 روپے کا، 2,00,000 بڑے بڑے انعام ہوتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر آدمی وہ جو 10 روپے 20 روپے اپنے پاس سے لگاتا ہے اور اپنے پاس سے خرچ کرتا ہے، وہ اس امید پہ کرتا ہے کہ مجھے جو ہے اچھا، اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ جی جو سب سے زیادہ حل کر کے بھیجے گا اس کو اتنے زیادہ چانسز ہوں گے اس کو انعام ملنے کے، لہذا اس کو جو ہے وہ الگ سے انعام دیا جائے گا۔ جس نے سب سے زیادہ حل بھیجے اس کو اتنا انعام دیا جائے گا۔ تو اب لوگ خوب پیسہ لگاتے ہیں، یہ بنیادی طور پہ اس جوئے میں پیسہ خرچ کرنا ہے کہ لوگ خوب پیسہ لگاتے ہیں اپنا، اور ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں اس امید کے اوپر کہ مجھے شاید 50,000 کا انعام مل جائے، 1,00,000 روپے کا انعام مل جائے۔ تو جتنے میں پیسے خرچ کر رہا ہوں فضول کے، یہ ان سب کی تلافی ہو جائے گی، اور اگر نہیں ملے تو چلو کوئی بات نہیں، میرے 2-4 ہزار روپے ویسے ہی ضائع ہو گئے، تو ویسے ہی میں نے ایک رسک لیا تھا اور وہ ضائع ہو گئے۔ تو خوب یاد رکھیے یہ اس طرح کے معاملات یہ جائز نہیں ہیں۔ ایک اور معاملہ ہوتا ہے جو عام طور پہ کمپنیوں کی طرف سے ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ہماری فلاں چیز خریدتے ہیں تو اس کے اندر ایک کوپن نکلے گا، اور اس کوپن کو آپ بھر کے بھیج دیجئے تو آپ پھر قرآن اندازی ہوگی، اور قرآن اندازی میں جس کا نام نکلے گا تو اس کو فلاں انعام دیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ گھی کے ڈبے میں اسکیم ہے، اور مشروبات کی بوتلوں میں اسکیم ہے، چائے کی پتی پہ اسکیم ہے، دودھ کے ڈبے پہ اسکیم ہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا آپ یہ پیکٹ خریدیں، اس میں سے بھر کے بھیجیں اور پھر آپ کو انعام ملے گا۔ تو ایسے جو انعام ہوتے ہیں اس کے اندر اگر کچھ شرائط پائی جائیں تو پھر وہ جائز ہوں گے، ورنہ وہ بھی ناجائز ہوں گے۔ مثال کے طور پہ ایک تو چیز یہ ہے کہ جو اس چیز کی مارکیٹ ویلیو ہے پہلے سے وہ اتنی ہی ہو، اس انعام کی وجہ سے، اس کوپن کی وجہ سے اس کی ویلیو میں اضافہ نہ کیا جائے۔ مثال کے طور پہ ایک گھی کے ڈبے کی قیمت ہے 500 روپے، اور یہ عام قیمت ہے، لیکن چونکہ اس کے اندر یہ انعامی اسکیم نکلی ہے جس میں ایک عدد گاڑی نکلے گی، تو اس لیے اس انعامی اسکیم کی وجہ سے اس گھی کے ڈبے کی قیمت ہو گئی ہے 510 روپے۔ تو یہ 10 روپے چونکہ اس انعام کی وجہ سے بڑھائے جا رہے ہیں، لہذا یہ جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس گھی کی قیمت 500 روپے ہی ہے اور انعام کے ساتھ بھی 500 روپے ہی ہے، پہلے بھی 500 تھی، بعد میں بھی 500 ہی ہے، تو انعامی اسکیم کی وجہ سے اس کی قیمت میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا، بلکہ جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہے اتنے پر ہی بیچا جا رہا ہے، تو پھر وہ جائز ہوگا۔ یہ پہلی شرط ہے کہ بازاری قیمت سے زیادہ قیمت اس کی نہ کی جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی کوالٹی بھی نہ گھٹائی جائے۔ مثال کے طور پہ ایک گھی کے ڈبے میں اسکیم ہے، اور مثال کے طور پہ ایک گھی کے ڈبے کی قیمت ہے 1,00,000 روپے، اور آپ نے 10 گھی کے ڈبے خریدے، اور آپ نے 10 گھی کے ڈبے
یا مقدار نہ گھٹائی جائے، ظاہر ہے، تو یہ بنیادی طور پہ یہ اس کے اندر شرط آ جائے گی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو خریدنے والا ہے اس کا اپنا اصل مقصد بھی خریداری اس چیز کی ہی ہو، اس کا اصل مقصد گھی خریدنا ہو، اس کا اصل مقصد انعام حاصل کرنا نہ ہو۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کے گھر میں گھی تو موجود ہے اور اس کا گھی کا کام بھی نہیں ہے، اب گھی کی کمپنی نے اسکیم نکال دی تو وہ جناب سارے گھی کے ڈبے خریدتا جا رہا ہے اور اپنے گھر کو بھر لیا اس نے گھی کے ڈبوں سے، تاکہ میں ان سارے کوپنوں کو استعمال کروں اور جتنے زیادہ کوپن بھیجوں گا تو اتنا ہی زیادہ میرے انعام نکلنے کے چانسز ہوں گے کہ مجھے گاڑی مل جائے گی۔ تو اب یہ جو گھی کو خوب کثرت کے ساتھ خرید رہا ہے اور پھر یہ اس گھی کے ڈبے کو رعایتی قیمت پر نقصان کے ساتھ بازار میں جا کے فروخت کرے گا، اس کا لیبل پھاڑ کے اور وہ فروخت کرنے کا، اور اس کے لیے وہ تیار ہے، اس لیے تیار ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو پیسہ لگاؤں گا یہ تھوڑا بہت نقصان میں، اگر مجھے اس کے بدلے میں گاڑی مل جائے گی تو پھر میرے وارے نیارے ہو جائیں گے، تو اس لیے یہ معاملہ یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو 3 شرائط ہو گئیں، اگر 3 شرائط ہیں تو پھر وہ خریداری پر انعامی اسکیم جائز ہوتی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہے، اس چیز کی جو نارمل پرائس ہے اس پر اضافہ نہ کیا گیا ہو انعام کی وجہ سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی کوالٹی یا کوانٹٹی میں بھی کمی نہ کی گئی ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ جو خریدنے والا ہے وہ بھی اس چیز کے خریدنے کا ہی ارادہ رکھتا ہو، وہ صرف انعام کی لالچ میں اس چیز کو خریدنے کے لیے اپنا پیسہ داؤ پہ نہ لگا رہا ہو۔ اسی طرح سے جوئے کی ایک شکل انشورنس ہے کہ جہاں پہ آدمی یہ کہتا ہے کہ جی مثال کے طور پہ میں اپنی گاڑی کا انشورنس کراتا ہوں تو کہ مہینے کے میں 10,000 روپے جمع کراؤں گا جو پریمیم ہوگا، یا سال کے جناب 1 لاکھ روپے ہیں جو میں جمع کراؤں گا، یا 50,000 روپے ہیں جو میں جمع کراؤں گا، اور اس کے بدلے مجھے یہ شیورٹی ملے گی کہ اگر اس 1 سال کے دوران میں میری گاڑی کو کوئی نقصان پہنچا یا میری گاڑی چوری ہو گئی تو 50 لاکھ روپے کی حد تک جو انشورنس کمپنی ہے وہ کلیم دے گی۔ تو اب یہاں پر بھی یہ ہوتا ہے کہ جو اس آدمی کے جو کلائنٹ ہوتا ہے، اس آدمی کے جو 1 لاکھ روپے ہیں یا 50,000 روپے ہیں جو پریمیم وہ جمع کرا رہا ہے، یا تو اس کے بدلے میں اس کو 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ روپے کا فائدہ ہوگا، اور یا پھر اگر پورے سال میں کوئی موقع ہی نہیں ملا کلیم کا تو یہ جو 50,000 روپے اس نے جمع کرائے ہیں یہ ویسے ہی ضائع ہو گئے، اس کے بدلے میں اس کو 1 روپے کی بھی کوئی چیز نہیں ملی، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو اسلام یا شریعت اس چیز کو الاؤ نہیں کرتی، اسی وجہ سے انشورنس کا معاملہ ناجائز ہوتا ہے اور جائز نہیں ہوتا۔ جوئے کی ایک اور شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض جگہوں پہ آپ جاتے ہیں، میلے ہوتے ہیں، کچھ فیسٹیول لگتے ہیں، کوئی اس طرح کے ایونٹ ہوتے ہیں، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جی آپ کو ایک باری دی جاتی ہے، مثال کے طور پہ 20 روپے کی 50 روپے کی، اور آپ پانسا پھینکتے ہیں، دانے پھینکتے ہیں، تو دانے پر اگر نمبر مثال کے طور پہ جناب 7 نمبر آ گئے یا 7 سے زیادہ نمبر آ گئے تو جتنے پیسے کی آپ نے باری لگائی ہے اتنے ہی پیسے آپ کو واپس مل جائیں گے، مطلب اضافے کے ساتھ مل جائیں گے۔ اگر آپ 20 روپے کی باری ہے تو جو گیم کا آرگنائزر ہے وہ آپ کو 20 روپے اپنے پاس سے دے دے گا، تو آپ نے 20 روپے جیت لیے۔ لیکن اگر آپ کے نمبر کم آ گئے تو وہ پیسے اس کو یہ پیسے آپ کے ضائع ہو جائیں گے اور اس کے جیب میں چلے جائیں گے۔ تو یہ جوا ہے، یہ بالکل صریح جوا ہے، اور یہ اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ عام طور پہ لکی 7 اور اس طرح کے یہ گیم جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں، تو یہ تو جائز نہیں۔ اسی طرح بعض جگہوں پہ آپ جائیں گے تو وہ ڈبے لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یا جناب کوئی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ نمبرز لکھے ہوئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ ٹوکن آپ باری چلیے، باری ہے 50 روپے کی، اور پھر قرآن اندازی ہوگی
تو آپ کے حصے میں جو نمبر نکلا وہ یا آپ کے حصے میں جو بھی چیز نکل آئی وہ آپ کو مل جائے گی۔ تو مثال کے طور پہ آپ نے 50 روپے کی باری چلی، اس میں ہو سکتا ہے آپ کو کوئی 100 روپے کی چیز مل جائے، ہو سکتا ہے آپ کی قسمت میں کوئی 500 روپے کی چیز آ جائے، ہو سکتا ہے 1000 روپے کی چیز آ جائے، وہ رکھی بھی ہوتی ہیں انہوں نے، اور ہو سکتا ہے کوئی 20 روپے کی چیز آئے، ہو سکتا ہے 10 روپے کی کوئی پینسل آ جائے، اور ہو سکتا ہے آپ کی قسمت میں کچھ بھی نہ آئے تو آپ کو منہ لٹکا کے واپس آنا پڑے۔ تو یہ جو ہوگا معاملہ، یہ بھی جوئے کا معاملہ ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو ساری شکلیں ہیں یہ جوئے کی شکلیں ہیں، اور ان جوئے کی شکلوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک اور معاملہ ہوتا ہے کہ جو آج کل چلتا ہے، وہ ملٹی لیول مارکیٹنگ کی شکلیں ہوتی ہیں، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ کچھ پیسے جمع کرا کر ممبر بنتے ہیں۔ بعض دفعہ کمپنیاں جیسے ٹائنز کمپنی ہے یا اور اس طرح کی مختلف کمپنیاں اپنے ناموں سے نکلا کرتی ہیں، اور ان کا طریقہ کار ایک ہی ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی خاص رقم کا ایک کوئی یا تو پروڈکٹ رکھ دیتی ہیں، اور یا پھر وہ ممبرشپ فیس رکھ دیتی ہیں کہ آپ ہمارے ممبر بنیں گے، اور اس ممبرشپ کی جو پیسے ہیں وہ 5000 روپے ہیں یا 6000 روپے ہیں۔ اچھا، بعض دفعہ اس میں کوئی پروڈکٹ رکھی جاتی ہے، لیکن وہ پروڈکٹ جو ہے وہ اتنی معمولی حیثیت کی ہوتی ہے کہ کوئی آدمی بھی اس کو 5000 روپے میں لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، لیکن وہ ممبرشپ کی وجہ سے اور اس اسکیم میں داخل ہونے کے لیے وہ پیسے دینے کو تیار ہو جاتا ہے، تو وہ 5000 روپے دے کر اس کے ممبر بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ جناب اس کے بعد آپ مزید ممبر بنائیں گے تو آپ کو بھی نفع مل جائے گا۔ اب اس کے بعد وہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو ممبر بنانے کی کوشش کرتا ہے، پھر دوسرا آدمی تیسرے کو بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ پیسہ ہر آدمی دوسرے سے پیسہ لے کر اس کو ممبر کی لسٹ میں داخل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اس طرح ممبر بڑھتے رہتے ہیں، اور جس نے پیسے جمع کرائے ہوئے ہوتے ہیں اس کو نفع کی شکل میں، کمیشن کی شکل میں پیسے ملتے رہتے ہیں، اور جہاں پر یہ سلسلہ بند ہوا تو اس کے پیسے بھی ضائع ہو گئے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ بنیادی طور پہ اس پہلے ممبر نے جو اپنے پیسے دیے، یا بعد میں آنے والا ہر ممبر جو پیسے دے رہا ہے 5000 روپے 7000 روپے، وہ اس امید پہ دے رہا ہے کہ مجھ کو یا تو آگے جا کے ممبر بنیں گے اور پھر میں اس سے پیسہ کماؤں گا، 1,00,000 روپے 50,000 روپے 2,00,000 روپے، اور ورنہ جو میں نے پیسے دیے ہیں وہ پیسے بھی ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ ان پیسوں کے بدلے میں اس کو کوئی ویلیویبل چیز نہیں ملا کرتی۔ وہ پیسے اس کے رزق کے اوپر ہوتے ہیں کہ یا تو اس کے بدلے میں اس کو مزید پیسے ملیں گے، اور یا پھر وہ پیسے بھی ضائع ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یہ جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، یہ ساری شکلیں اس کے اندر جوئے کی شکلیں آ جاتی ہیں اور جوئے کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو سود سے بھی بچانا ہے، اپنے آپ کو جوئے سے بھی بچانا ہے، اور اس طرح کی جتنی اسکیمیں نکلتی ہیں ان تمام اسکیموں سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں۔ اسی طرح اس بات کی کوشش کریں کہ اسلامی ملک پاکستان کے اندر، وطن عزیز پاکستان کے اندر، جو ملک اسلام کے نام پہ بنا، افسوس کی بات یہ ہے کہ 70 سال گزرنے کے باوجود اس ملک میں آج بھی سود قانونی طور پہ موجود ہے، اور سود کے خلاف علماء کرام نے ایک طویل جنگ لڑی، اور اس جنگ کو لڑتے لڑتے عدالتوں سے فیصلے بھی کرا دیے کہ وہ یہ بینکوں کا سود اس کو ختم کیا جائے، لیکن جو اقتدار پہ جو لوگ براجمان تھے اور جن لوگوں کے ہاتھوں میں اقتدار ہے، انہوں نے ان فیصلوں کو تبدیل کرا دیا، اور آج دوبارہ ہم سود کے شکنجے میں اسی طرح سے پھنسے ہوئے ہیں جس طرح سے پہلے سے ہم اس کے اندر مبتلا تھے۔ لہذا آج ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے ذریعے سے اپنے تمام معاملات سودی بینکوں سے ختم کریں اور غیر سودی بینکوں کی طرف اپنے معاملات کو منتقل کریں۔ آج افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ملک عزیز پاکستان کے اندر
اسلامی بینکاری یعنی غیر سودی بینکاری شروع ہونے کے کو بھی کوئی 20 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی تک اسلامی بینکوں کا جو مارکیٹ کے اندر شیئر ہے وہ 20% سے کم ہے۔ تو یہ تو ہمارے لیے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک عام آدمی اس بات کے اوپر تیار نہیں ہو رہا کہ اپنے معاملات کو سودی بینکوں سے ختم کر کے اور غیر سودی بینکوں کی طرف منتقل کرے، تاکہ اس ملک سے سود کا خاتمہ ہو اور ہماری زندگیوں سے سود کا خاتمہ ہو، اور اس کی وجہ سے ہمارے اوپر جو مصیبتیں آ رہی ہیں، جو پریشانیاں آ رہی ہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور گھٹاتے ہیں۔ تو یہ جو معاملات ہیں یہ جب تک صحیح نہیں ہوں گے، معیشت اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوگی، ہمارے انفرادی اجتماعی معاملات اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوں گے، اور ہمارے اوپر حالات اس وقت تک تبدیل نہیں ہوں گے جب تک ہمارے اوپر انفرادی اور اجتماعی سطح کے اوپر سود کی لعنت ملوث ہے۔ سود کی لعنت سے اپنے آپ کو بچائیں، جوئے کی لعنت سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اس بات کی کوشش فرمائیں کہ ہم ہر طرح کی حرام آمدنی سے بچیں۔ اگر کسی کے پاس حرام آمدنی آ گئی ہے تو اس حرام آمدنی کو علماء کرام سے پوچھ کر اس کو ایسی جگہ پہ پھر صدقہ کیا جائے بغیر نیت ثواب کے کہ جو مستحق لوگوں تک اس کو پہنچایا جائے، اور اس کے پھر جو بھی تفصیلات ہیں اس کے لیے علماء کرام سے، دارالافتاء سے رابطہ کیا جائے، لیکن اپنے آپ کو بنیادی طور پہ ہر طرح کے سودی معاملے سے اور جوئے کے معاملے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور ان باتوں کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کے سود سے، جوئے سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔